بہن نے فرمایا کہ میں لپسٹک لگاتی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کو حرام کی ملاوٹ کا معلوم، یقینی طور پہ معلوم نہ ہونا اس کے استعمال کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ حرام ہم اسی وقت کسی چیز کو کہیں گے جب ہمیں قطعی طور پہ یقین حاصل ہوگا۔ اور قطعی یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کہ نجاست کو ملتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، خود کارخانے میں جا کے ملتے ہوئے دیکھا ہو، یا پھر کسی عادل مسلمان نے، نیک پرہیزگار متقی صاحب علم جس سے کبھی جھوٹ منقول نہ ہوا ہو، آپ نے تحقیق کی، گھر میں، مارکیٹ وغیرہ میں، ہر جگہ وہ اسی طرح متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں یہ ناجائز چیز ملی ہے، تو اس کا دیکھ کر خبر دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود دیکھا ہو۔ یا وہ اس میں اسمیل وغیرہ ایسی آ رہی ہو کسی گندگی کی، خراب چیز کی، کوئی ایسی چیز آپ یوز کر رہے ہیں کہ نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو رہا ہو، تب ہوتا ہے۔ یا پھر کوئی فاسق و فاجر ہو، مسلمان، گناہ گار مسلمان ہے، یا ایسا مسلمان کہ اس کا ظاہر تو شرع کے موافق نظر آئے لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی کہ واقعی یہ متقی پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں، اسے کہتے ہیں مستور الحال، یعنی جس کا حال پوشیدہ ہو، پوری حال واضح نہ ہو۔ اگر یہ فاسق فاجر مستور الحال کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اس میں نجاست ملی ہے، تو اس میں تحری واجب ہوتا ہے، واجب ہوتی ہے، یعنی دل سے غور و تفکر کریں کہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ۔ اگر ان کا سچ غالب نظر آئے کہ یہ سچ کہہ رہے ہوں گے، دل گواہی دے رہا ہے، تو بھی اس کا استعمال منع ہو جاتا ہے۔ یا کفار کی ایک بہت بڑی جماعت جو مختلف لوگ مختلف سٹیز کے اندر، کنٹریز کے اندر رہتے ہوں، اور وہ ایک بڑی جماعت خبر دے رہی ہو کہ ہم نے دیکھا ہے اس میں نجاست ملتے ہوئے، اور وہ جماعت بھی ایسی ہو کہ ان کا آپس میں ملاقات نہیں ہوئی کہ جھوٹ پہ اتفاق کر لیں، تو بھی ان کی خبر کا اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن جبکہ وہ دیکھ کے کریں۔ یہ ذرائع ہوتے ہیں جن سے آپ کسی چیز کے اندر حرام کی ملاوٹ کا یقین حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ باقی رہا غیر مسلم کی خبر دینا، یا خود کمپنی نے لکھ دیا ہو کہ اس میں ہم نے حرام کی ملاوٹ کی ہے، تو یہ جو حرام حلال پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ان کو دیانات کے مسائل کہتے ہیں، اور اس میں کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر فرض کر لیں کافر خبر دے رہا ہے اور آپ کو دل پہ بات جمتی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ سچی کہہ رہا ہوگا، اور اس چیز کا استعمال کوئی لازم ضروری بھی نہیں ہے، تو آپ ان کی بات ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، یہ تقویٰ ہے، آپ استعمال نہ کریں۔ اور اگر جیسے شریعت کہتی ہے کہ کافر کی ان باتوں، اس قسم کی خبروں کا کوئی اعتبار نہیں، اور آپ کہیں چاہے انہوں نے اجزاء ترکیبی لکھے، میں اس کا یقین نہیں کرتا ہوں، اور آپ استعمال کریں، تو فتویٰ یہ ہے کہ آپ کا استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے میں تقویٰ اختیار کر رہا ہوں، تو آپ کی ذات تک محدود ہوگا۔ اس تقوی کو بنیاد بنا کر آپ کسی پر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ مثال کے طور پر ایک صابن ہے، اس میں اجزاء ترکیبی کے اندر ایسا کچھ لکھا ہے، آپ نے تقویٰ کر کے استعمال نہیں کر رہے، ایک امام صاحب استعمال کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، تو امام صاحب اگر فتوے پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ ان پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، کیونکہ کافر کی خبر سے کا اعتبار نہیں، تو وہ اس صابن کا استعمال آپ کے حق میں شرعی لحاظ سے حرام نہیں ہوگا۔ اب یہ بعض لوگ اپنی عقلی لحاظ سے اس قسم کے جو اصول ہوتے ہیں ان پہ کلام کرتے ہیں، دلائل کا ٹائم نہیں، ورنہ میں دلائل بھی آپ کو اس چیز کے دے دوں، معلومات ہوتی نہیں ہیں اور کہہ دیتے ہیں حرام۔ جیسے بعض لوگ ہیں، یہ کوڈ وغیرہ آپ کو دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے، یہ کوڈ ہو تو یہ چیز اس میں ہوگی، یہ کوڈ ہو تو یہ چیز ہوگی، اس کو استعمال نہ کریں، حرام ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں اس پہ کوڈ لکھا بھی ہے اور وہ حرام چیز کا ہے، یہ لکھا کس نے اور خبر کون دے رہا ہے؟ اگر کافر نے خبر دی ہے، آپ استعمال نہ کرنا چاہیں، یہ تقویٰ ہے، لیکن استعمال کرنا چاہیں بالکل جائز ہے کہ کافر کی خبر کا اعتبار اس قسم کے معاملات میں نہیں ہوتا، تو استعمال حرام کیسے ہو گیا؟ اب اس کو حرام کہنا، یاد رکھیں یہ حرام ہے، اور ایسے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لوگوں کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں ضرور بچانے کی کوشش کیجئے، لیکن پہلے خود شرعی اصول سیکھیں۔ اگر آپ اصول سے ہٹ کر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو تقویٰ سمجھیں گے، بعض اوقات شیطان آپ کو استعمال کر کے اور تقوی کے رنگ میں آپ سے حرام کام کروا دے گا، اور بروز قیامت آپ کو اس کا حساب و کتاب دینا